الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ بہت چھوٹے گناہ اتنے بڑے گناہوں میں کیسے کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو بہت ہی ضروری تھا ڈسکس کرنا، اور آج میں نے سوچا کہ اپنی آڈینس کے ساتھ اس بات کو ضرور ڈسکس کریں کہ جن گناہوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور گناہ کرتے جاتے ہیں، اور وہی گناہ کیسے بڑے بن جاتے ہیں اور ہم بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا شروع کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم ایک چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، کسی کے خلاف بولنا، ہم کسی بھی مجمع میں بیٹھے ہیں یا ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بھی دوسرے فیملی ممبرز کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی ریلیٹیو کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی دوست، کسی ہمسایہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پر ہم اس وقت بالکل بھی کوئی تھرڈ پرسن جب وہ آتا ہے ہماری باتیں سنتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ کے بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک مائنر سن، تو اس کے لیے ہم بالکل بھی جو ہے وہ سرپرائز نہیں ہوتے اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ہم ریپیٹڈلی ایک ہی گناہ بار بار کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس پر گلٹ فیل نہیں کرتے، اس پر ہم شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں، وہ بار بار ایک ہی گناہ کو کرنا جو ہے وہ ہمارے دل میں سے احساس شرمندگی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ کرتے کرتے نعوذ باللہ ہم بڑے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ صغیرہ گناہوں سے کبیرہ گناہوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور بھی اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ چھوٹے کر رہے ہیں تو اس کی معافی ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایسا مائنر گناہ کر دیا ہے، مطلب کوئی جھوٹ بول دیا ہے، کسی کی بیک بائٹنگ کر دی ہے، کوئی چوری وغیرہ جو ہے ہم نے کر لی ہے، تو اب ہمارے اندر کوئی گلٹ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر گلٹ پیدا ہو گیا تو ہم ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، توبہ کریں گے تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ اس کے برعکس اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سپوز آپ نے کوئی ایسا چھوٹا گناہ کر دیا ہے تو آپ نے توبہ بھی نہیں کی، لیکن آپ نیکیاں اس قدر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کے قرض اتارنے میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو وہ گناہ خود بخود جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی نیکیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ وہ آپ کے گناہ کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ گناہ کہ جو انسان جو ہے وہ بولڈلی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے رواج ہے، سماج میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ تو پارٹ آف سوسائٹی ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بیکورڈ کہلائیں گے۔ جیسے کہ بہت سی خواتین خود کو ماڈرن دکھانے کے لیے جو ہے وہ ٹانگوں سے آدھی شارٹس پہنتی ہیں، کیپریز پہنتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ فیشن ہے۔ سر سے دوپٹہ اتار کر باہر گھومنا اور بالوں کو لہرانا اور دوسرے مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے، کیا یہ ان کے لیے کوئی میجر سن نہیں ہے؟ حالانکہ یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والا گناہ ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور جس کو ہم کہتے ہیں کیا ہوا، سب کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو سب ہوتا ہے، یہ تو سب چلتا ہے۔ اٹ مینس کہ ہم اپنے گناہ پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس پہ ہم شرمندگی محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور وہ کر کے ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، اور بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو سب سوسائٹی کا پارٹ ہے۔ تو ایسے گناہ جب انسان جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اور وہ ریپیٹڈلی وہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے شرمندگی بھی نہیں ہوتی اور اس کے لیے توبہ بھی نہیں کرتا، تو وہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن مل جاتا ہے اور وہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔
اب وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ میں کیسے کنورٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک ڈاٹ کر کے آپ کے دل کو کالا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک ہمارے جو ہارٹ ہے اس پہ ایک بلیک ڈاٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم وہ مائنر سنس پہ اقترانا شروع کر دیتے ہیں، پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو غصہ آتا ہے ایسے شخص پر کہ یہ میری نافرمانی کر رہا ہے اور اس پہ اترا رہا ہے. کیونکہ غرور، پراؤڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تکبر کرنے والی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. فرعون نے تکبر کیا تو دیکھا اس کا حشر کیا ہوا. جن جن قوموں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کو کس طرح سے عذاب سہنا پڑا. تو ابھی بھی جو لوگ ہمارے اندر، اس امت کے اندر بھی موجود ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اس پہ اتراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف آور سوسائٹی، تو یہ ان کو کل کو پتہ چلے گا جب بھی آگے پہنچیں گے کہ پھر ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کتنی دور جا کے جہنم میں اس کو دھکیلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ایسے مائنر سن سے اور ایسے لوگوں سے جو کہ اتراتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتا ہے. جب آپ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ کے ارد گرد وہ ایک بڑی دیوار کھڑی کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کے ہر سائڈز پہ ایک دیوار بنانی شروع کر دیتا ہے، آپ کے سر کے اوپر ایک چھت بنا دیتا ہے، اپنی آنکھوں کے آگے ایک پردہ بنا دیتا ہے. آپ کو پھر اچھائی جو ہے وہ فیل ہی نہیں ہوتی، وہ دکھائی نہیں دیتی. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اچھا معاملہ کیا نا اپنے بندے کے ساتھ، کہ اگر میرا بندہ صرف ایک بار ایک آنسو کا قطرہ بہائے تو سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ اس کے معاف کر دے گا اور وہ دھو دے گا. اور وہ شیطان کی بنائی ہوئی دیواریں جو اس شخص کے ارد گرد بہت بڑی کھڑی ہوئی ہیں، وہ ایسے ایک ریت کی طرح جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ پگھل جائیں گی اور شیطان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا. تو ابھی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مائنر سنس کون سے ہوتے ہیں. اب دیکھیں میجر سنس، توبہ نعوذ باللہ، جیسے کہ قتل کرنا ہے، شرک کرنا ہے، زنا کرنا ہے. اگر کوئی شخص ان میجر سنس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان سے دور رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اس کے چھوٹے گناہ ان سے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایک ایفرٹ کر رہا ہے، وہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے چھوٹے گناہ بھی جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے اس کے برعکس وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ اتنا ریپیٹڈلی کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے، اور پھر اس پہ وہ نہ تو گلٹ محسوس کرتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ توبہ کرتا ہے. تو وہ اس چیز کا بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. وہ اس چیز پر اعتراتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس کو کوئی بھی چھوٹے سے گناہ جس کو آج کل وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ ہم دیکھیں، اب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. سپوز کہ اگر ایک ماں یا ایک باپ اپنے بچے کو ہم کسی کام سے منع کرتے ہیں تو وہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، وہ وہی کام ریپیٹڈلی کرتا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کام ہو، کوئی چھوٹی سی بات ہو، ہم کہتے ہیں بیٹا آپ نے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ اس کو اگنور کرتا ہے، وہ پھر دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کھاتا، وہی کام پھر ریپیٹڈلی کرتا ہے. تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ یہ ہماری بات کو فالو نہیں کرتا اور ہمیں اگنور کرتا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً سے یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمیں اگنور کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح کے گناہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کی نافرمانی ہمیں پیرنٹس ہونے کے ناطے کتنی بری لگتی ہے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور سم ٹائم ہم بچے سے بات کرنی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو فیل کراتے ہیں کہ تو نے غلط کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کتنی بڑی ذات ہے، تو ہم نفی کس ذات کی کر رہے ہیں؟ مینس کہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جو تیری احکامات ہیں ہمارے لیے ہم اس کو نہیں مانتے. اگر کوئی شخص اس طرح سے پراؤڈلی فیل کر کے کوئی بھی ایسا سینس کر رہا ہے، جو سن رہے میرے آڈینس، اگر کوئی بھی آپ میں سے بھی ایسا ہے جس سے کچھ ایسے گناہ مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے کچھ ایسے مسائل برپا ہو رہے ہیں، اس کی زندگی میں کچھ ایسی سچویشنز ہیں، یا بار بار ایک ہی چیز پہ جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، تو اس کو برا فیل نہیں ہوتا. اگر اس کو اندر سے فیلنگ نہیں آتی، وہ اندر سے گلٹ فیل نہیں کرتا، تو اس کے لیے جو ہے یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے.
یہ ایک بہت برا علام ہے اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بہت رحمت للعالمین ہے، ہمیں ان سے معافی طلب کرنی چاہیے اور دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں ان سے منع ہونا چاہیے، اور جو کام کرنے کا حکم فرمایا ہے ہمیں وہی کرنے چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے سے ہم بڑے سے بڑا کام بھی جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں، میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں گی۔ مجھے ایک ہو سکتا ہے جو میری آڈینس سن رہے ہیں ان میں سے کسی کو یہ گناہ نہ بھی لگے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگوں کو چھوٹے گناہ نہیں لگتے تو ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ہے یہ گناہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے گناہ۔ یہ جو ہم خواتین جو ہیں ہم آئی بروز بنواتی ہیں خوبصورت دکھانے کے لیے، تو یہ ایک گناہ ہے۔ ہم اب پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے لیے یہ سب کرتی ہیں، اپنے شوہر کو خوبصورت دکھانے کے لیے کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمیں خوبصورت دکھے، ہم اس کو۔ تو ہاں، ہمارے دین میں تو کہیں نہیں ہے ایسا کہ ہم آئی برو بنوائیں تو پھر ہم خوبصورت دکھیں گی۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے اس کو ٹرائی کیا، مجھے 3 ایئرز لگے، بلیو میں مجھے 3 ایئرز لگ گئے اس ایک گناہ کو سے خود کو بچاتے ہوئے۔ پہلی بار میں نے ایفرٹ کرنی شروع کی کہ میں اس سے دور رہوں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ کوشش کی تو پھر کوئی ایونٹ آ گیا، کچھ آ گیا، عید کا موقع آ گیا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، میرے سے پھر وہی کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر توبہ کی اور پھر کہا کہ نہیں، آئندہ نہیں کروں گی۔ پھر سے ایفرٹ کی، کچھ ایونٹس گزر گئے، پھر سے ویسا ہوا، دوسری بار ہوا، پھر تیسری بار کیا ہوا سنیں ذرا غور سے، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ میں سیلون گئی، وہاں پر سیلون پر جا کر میں بیٹھ گئی، میں نے پھر سے وہی کام کرنے کے لیے میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں سیلون میں جا کر بیٹھی چیئر پہ، وہ لڑکی میرے پاس آئی کہ میں آپ کے آئی بروز بنا دوں۔ جیسے ہی اس نے میری طرف وہ جھکی، فوراً سے یقین کریں ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو اور فوراً سے اس چیئر سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ کیا کرنے لگی ہو۔ یقین کریں، آپ کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوشش کرنے والے کو کامیاب کرتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر انسان کوشش کرے تو یقین کریں مجھے ایسا فیل ہوا کہ کسی نے مجھے اٹھا دیا یہاں سے اور جگا دیا مجھے کہ یہ کیا کر رہی ہو، اور میں ایک دم سے اٹھ گئی اور میں نے اس لڑکی کو بولا کہ کیا میں ایسے اچھی نہیں لگتی، کیا میرے چہرہ ایسے صحیح نہیں لگتا، آپ سچ بتاؤ مجھے، اگر آپ کی بھی جو اجرت ہے، جو آپ کی پیمنٹ ہے، میں پھر بھی آپ کو دوں گی، لیکن اگر آپ سچ بولو گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے بھی اچھی لگ رہی ہیں، تو کوئی ایشو نہیں۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، غیر مسلم تھی لیکن بہت اچھی تھی، اس نے سچ بولا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی، اگر آپ نہیں چاہتی، اگر آپ کا ارادہ نہیں، اگر آپ نے کمٹ کیا خود سے کہ میں نے نہیں کرنا، تو آپ نہ بنوائیں، آپ ایسے بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو مطلب کہ ایک بندہ کوئی غیر مسلم ہی ہے اگر بے شک، تو اس نے اگر آپ کو سچ بولا ہے، گائیڈ اچھا کیا ہے، تو اس کو بھی اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایفرٹ کریں، یہ جسٹ فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہ اپنی ایک مثال دی کہ آپ کوشش کریں، کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کتنے سال گزر گئے، اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی۔ اور میرے سامنے کتنی بھی خواتین آ جائیں جو بہت خوبصورت سے، جنہوں نے آئی بروز بنائے ہوں اور وہ بہت جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہوں، بلیو می کہ مجھے وہ اٹریکٹیو بھی نہیں لگتی اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، اپنے اندر مطمئن ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس چھوٹے گناہ سے توبہ کی اور اس سے میں پیچھے ہٹی۔ اور پھر اس چھوٹے گناہ سے اگر جب بندہ ایک گناہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دوسرے راستوں میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے پر، اور بڑا خاص اس پہ ساتھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مل جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا کسی بھی چھوٹے گناہ کو ختم کرنے کا،
کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کی شامل حال جو ہوتی وہ ہو جاتی۔ جب آپ کوشش نہیں کریں گے اور پھر ایک گناہ کریں گے، پھر توبہ بھی نہیں کریں گے، معافی بھی نہیں مانگیں گے اور اپنے اندر گلٹ بھی فیل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اچھا فیل کریں گے اور اس پہ اترائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔